سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ حسب معمول تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق سوالات ہوں گے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں بھی ڈھیر مسائل سیکھنے، علم دین حاصل کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اچھے انداز پہ، اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک پروگرام دیکھنے کی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ نے چاہا تو برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علی الصلاۃ، یعنی لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کے سوال کی طرف۔ ایک ویڈیو سوال ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، میرا نام محمد الیاس آروالا سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مال ہم خریدتے ہیں نا گلہ منڈی میں، وہ مال خریدتے ہیں کہ 8 دن کی پیمنٹ کا اصول ہوتا ہے کہ جتنے میں خریدنی ہے ایسے دینی ہے۔ چاول بیچتے ہیں، پیسہ نہیں آتا، وہ اکثر لیٹ جاتی ہے۔ اس میں ہم کتنا گنہگار ہیں، یہ کیا ہے اس پہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ الیاس بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا کامن مسئلہ ہے۔ تلفظ بھی الیاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت الیاس علیہ السلام گزرے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہوئے آپ کا نام ہے، تو تلفظ بھی اہم ہے۔ کامن مسئلہ ہے مارکیٹ کے اندر۔ پیمنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سمجھیے آپ کہ پیمنٹ وقت پر نہیں ہو پاتی۔ ہر ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ رکاوٹ آتی ہے تو پوری چین ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو ایسے مسائل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے روٹین کے مطابق تاخیر ہونا، اس میں بھی یہ ذمہ ہے کہ ہم سامنے والے کو اعتماد ملے کہ پیمنٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں فون کریں ہم اس کو فون کریں تھوڑی پیچھے سے لیٹ ہو گئی ہے، میں دے دوں گا، آپ کو فلاں دن تک دے دوں گا۔ اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ تاخیر۔ تو بہت زیادہ تاخیر تو نہیں ہوتی، پتہ چلا ہفتے کی ڈیل ہے، آپ 3 مہینے تک نہیں دے رہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اس پرابلم کی وجہ سے آپ انگیج رہیں پارٹی کے ساتھ، اس آپ بیٹھیں، ان کو اعتماد میں لیں، اور ان کا اگر مطالبہ ہے تو وہ مطالبہ جائز مطالبہ ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کوئی مجبوری نہیں ہے اور بس میرے پیسے کو کسی اور کاروبار میں گھما رہے ہیں اور آرام سے دے سکتے ہیں، نہیں دے رہے۔ ایسی صورتحال کے اندر تو کیسے تاخیر کی اجازت ہو سکتی ہے؟ ہماری تاجر برادری کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کیوں کھینچ رہے ہوتے ہیں معاملات کو، سر پہ بوجھ 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 بوجھ، یعنی جو اسٹریس ریلیز کرنا ہے وہ بھی تو سیکھیں کہ آپ جتنا بوجھ بڑھائیں گے اتنا اسٹریس جو ہے وہ چڑھتا چلا جائے گا۔ تو عہد کی پابندی، وعدے کی پاسداری اسٹریس کو ریلیز کرتی ہے اور ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، اور ایسے معاملات میں جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کا حق بھی ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو کسی نے آ کے آپ سے مطالبہ کیا، جو بھی واقع تھا ان کا واقع تھا، تو انہوں نے آ کے اپنا مطالبہ کیا، تو وہ جو ہے چیز بیت المال کے لیے خریدی گئی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو ناگوار گزرا کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے یوں مطالبہ کر رہا سب کے سامنے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب حق ہے، اسے اپنا مطالبہ کرنے دیا جائے۔ تو یوں جس کا حق ہے اس کا مطالبہ کرنا تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیچیدگی پیدا وہاں ہوتی ہے جہاں آپ سامنے والے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے ہوتے، جواب نہیں دے رہے ہوتے، اور غیر یقینی وقت دے رہے ہوتے ہیں۔
آج ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، جب کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تو آپ وقتی ہفتے کا دے دیں، آئیں بیٹھ کے بات کریں، آمنا سامنا کریں، چیزیں آسانی سے حل ہو جاتی ہیں. تو دھوکے کی زندگی میں نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ اچھے مستحکم آدمی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت دھوکے کی دنیا میں رہتے ہیں. میں نے بات کی ہے ان چیزوں کی جو بہت آگے جا کر ہوتی ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں تو روٹین کی چلتی ہیں، لیکن جو لوگ بہت لمبے عرصے سے پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ پرابلم پیدا ہوتی ہے، تو وہ اعتماد ملے دوسروں کو. چلیں جی، مفتی صاحب نے رہنمائی فراہم کر دی ہے. نیکسٹ سوال شامل کرتے ہیں. ویڈیو سوال ہے، ہمارے ساتھ تاجران آئے تھے، انہوں نے ویڈیو سوال ہمیں ریکارڈ کروا دیے تھے، اور آج ہم اپنے سلسلے میں اس میں سے کچھ سوالات شامل کر رہے ہیں. جی نیکسٹ سوال دیجیے. محمد نذیر اطاری بات کر رہا ہوں، لاہور سے آیا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹوں میں سے ہم کپڑا خریدتے ہیں کسی سے، تو وہ کہتے ہیں فار ایگزامپل یہ 200 روپے میٹر کپڑا ہے، نقل لینا ہے، تو اگر وہ کپڑا ڈیو پہ خریدتے ہیں 1 ماہ کے یعنی کہ ٹارگٹ پر، تو اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو آیا اس صورتحال میں ہمارا کپڑا خریدنا کیسا ہے اور ان کا بیچنا کیسا ہے، اس کے بارے میں ہمیں شرعی رہنمائی فرما دیں. تاجروں کی مارکیٹ میں یہ ایک عام پریکٹس ہے کہ نقد چیز جو ہے وہ سستی بیچی جاتی ہے اور ادھار چیز مہنگی بیچی جاتی ہے. تو جائز معاملہ ہے یہ، بشرط یہ کہ کوئی آپشن کھلا نہ رہے، نہ ہی قیمت کے حوالے سے کہ ٹھیک ہے سودا تو ہو گیا 1 مہینے کے ادھار پر، ایک قیمت بھی طے ہو گئی، اور پھر یہ آپشن کھلا ہوا ہے کہ 2 مہینے کی ہے تو اتنے پیسے لیے جائیں گے. یہ معاملہ سود کی طرف لے جائے گا، تو سود ہی ہوگا. ابتدا میں بارگیننگ کرتے ہوئے آپشن بیان کرنا کہ نقد اتنے کی ہے، ادھار اتنے کی ہے، یہ ٹھیک ہے. جب سودا ہو جائے تو ایک قیمت پر وہ لاک ہو کہ بھئی اتنے کا سودا ہوا ہے، اتنی مدت کے ادھار پر ہوا ہے، یہ معاملہ جائز ہے. اگلا ویڈیو سوال شامل سلسلہ کر رہے ہیں. جی محمد عمر فرید اطاری پاک پتن سے حاضر ہوا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم کھاد کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کھاد اگر ہم دیتے ہیں 15-20 دن کے ادھار میں، اور وہ جو اگلا لینے والا ہوتا ہے وہ 15-20 دن کی بجائے 25 دن لگاتا ہے، پھر وہ پیمنٹ دینے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ یہ کھاد کا میں پیمنٹ دوں گا 1 ماہ اور مجھے نکال دو، اور اس کے جو پیمنٹ بنتی ہے اس کا اوپر کوئی پرافٹ لگا لو. تو اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ میرے لیے کیا بہتر ہے. دیکھیے جو آپشن ہے کہ میں پیمنٹ لیٹ کر رہا ہوں اور آپ تھوڑے سے پیسے بے شک بڑھا دیں، مجھے تھوڑی مہلت دے دیں، یہ خالصتاً سود ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ یہی طریقہ اپناتے تھے. ایک یہ بھی طریقہ تھا، ایک یہ تھا کہ قرض دے کر زیادہ لیتے تھے، اور دوسرا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ کاروباری سودے کرتے، ادھار میں سودے ہوتے، مدت طے ہوتی، مقررہ مدت آ جاتی، اس مدت پر پیمنٹ کرنے کے بجائے کہتے ہمیں تھوڑا ٹائم دے دو، بے شک پیسے بڑھا لو. تو وہ جو پیسے اضافی ہوتے اس ٹائم اور پیریڈ کے پیسے ہوتے جو کہ خالصتاً سود ہیں. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بہت زیادہ اضافہ کر کے سود نہ کھاؤ. یہ ان کی ایک عادت تھی کہ اتنا ڈیلے مانگتے 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 پرائز کو اوپر لے جاتے، جس قیمت میں سودا ہوا تھا اس سے بھی ڈبل ان پر یہ ادائیگی چڑھ جاتی. تو وہ چونکہ اسی طرح کرتے تھے تو قرآن پاک نے ان کا جو عمل تھا اس کا نقشہ بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے، تو اس طرح سود نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہو تو کھا لیا جائے اور زیادہ ہو تو نہ کھایا جائے، یہ سمجھنا غلط ہے. تو جو طریقہ کار آپ نے بیان کیا، دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہ کہ خالص کاروبار کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات ہم لے آتے ہیں جو بلا شک و شبہ سودی صورتوں میں مشتمل ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسی صورتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. علم دین جو ہے سیکھنا بڑا اہم ہے. آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نے سوال کیا، آپ بار بار آئیں. ہمارے پروگرام کنٹینیو جو ہے وہ ہر اتوار کو مدنی چینل پر نشر ہوتا ہے، بعض اوقات لائیو، بعض اوقات ریکارڈنگ کی صورت میں، لیکن مدنی چینل تو آپ کے ساتھ ہے نا ہر وقت. آپ جب چاہیں آن کریں، اور اتوار کو جو ہے وہ اقامت تجارت کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا. اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیں جی، آپ کے سوال کا بھی جواب ہوا. تاجران پہ شفقت ہے، مفتی صاحب کی ٹائم بھی دیتے ہیں، تشریف بھی لے جاتے ہیں، سارے معاملات ہیں. اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے. اور جب علماء و مفتیان کرام کی صحبت ملے تو پھر ایسا علم دین مل جائے ہمیں کہ ہماری دنیا بھی چمکے، آخرت بھی چمکے، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے. بہرحال ابھی بڑھتے ہیں، ایک مزید کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں اور دیکھتے ہیں کیا مسئلہ پوچھا جا رہا ہے. جی جناب.
جناب یہ پوچھنا ہے کہ میں کام کرتا ہوں شریع کا، تو میرے پاس ایک بندہ کام کرتا تھا، اس کے کچھ پیسے رہ گئے تھے تو وہ ابھی مل نہیں رہا، تو یہ کیا طریقہ ہوئے گا اس کا، تو میں کیسے اس کو دے سکتا ہوں؟ واہ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا جی مجھ سے۔ دیکھیے پیسے تو بطور امانت آپ کے پاس رہیں گے، اس بندے کو تلاش کریں، اس کے ورثہ کو تلاش کریں، جو لوائقین ہیں اللہ کرے وہ زندہ ہی ہو، ان کو تلاش کریں، اور بطور امانت آپ کو یہ پیسے رکھنے ہوں گے، وصیت کر کے جائیں گے آپ کہ یہ فلاں بندے کے پیسے ہیں اور اس کو تلاش کیا جائے۔ اس کو یہ لقطے کے حکم میں بھی نہیں ہے، ایک ہے نا گری پڑی چیز، اس کے معاملات الگ ہیں، اور یہ جو امانت ودیت کی طرح کا جو معاملہ ہے اس کے جو احکام ہیں وہ الگ ہیں۔ اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کال ہے ہمارے پاس جی۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں، ٹھیک ہے، تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں نا ایک چیز آتی ہے ویب سائٹ، لائک سوشل میڈیا کی ویب سائٹ، اور اس میں وہ بعد میں وہ ڈیٹنگ سائٹ بنے یا اس میں وہ کچھ بھی وہ امیجز اپلوڈ کرے، وہ ایڈمن کرے گا، وہ ہم نہیں کر رہے، تو اور سافٹ ویئر بھی ہم نے نہیں بنایا، اگر ہمارے پاس اس طرح کی ویب سائٹ آ جاتی ہے سوشل ریلیٹڈ، اس میں فکسز آ جاتی ہیں، اس میں وہ کہتا ہے جی یہ بٹن اس طرح نہیں اس طرح لگانا ہے، اس میں یہ مجھے مسئلہ آ رہا ہے، ایشو آ رہا ہے، اس کو ریزولو کر دیں ایز اے پروگرامنگ بیس پہ، تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیے بے حیائی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے مسئلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ جو انسانی فطرت ہے وہ اس کے بالکل قریب نہیں جاتی، جو خبیث باطن لوگ ہیں وہ بے حیائی کی طرف بڑھتے ہیں، جو فطرت سلیمہ ہے وہ بے حیائی سے نفرت کرتی ہے، اور فطرت سلیمہ وہی ہے جو اسلام کے تابع ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جرم کو سمجھنا ہوگا۔ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ارے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، جیسے کچھ چھوٹی موٹی چوری ہو جائے، لیکن بعض جرائم ان چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان سے کئی گنا زیادہ مہلک اور بھیانک ہوتے ہیں۔ ان جرائم کو سامنے رکھ کر جب ہم سوچیں گے ہم نے کیا کیا ہے، ہم معاون و مددگار بنے ہیں، ہم گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام پر ایک دوسرے کے مددگار نہ بنو۔ تو اگر ڈیٹنگ سائٹ کی کوئی ویب سائٹ ہے، ایک تو تھیم تو پتہ ہوتی ہے نا، جو ڈیولپر ہے وہ تھیم کو سامنے رکھ کے چیزیں بناتا ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جی یہ ڈیٹنگ سائٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو تھیم تو اسی کے مطابق بنائی جائے گی نا، سارا جو انرول کرنے کا معاملہ، سارے جتنے بھی آپ آپشنز بنائیں گے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جو فائننس کی فیلڈ میں ہیں، اب فائننس کی فیلڈ میں جو ایک ماہر آدمی ہے، تو کمپنیاں ایک طرح کی نہیں ہوتی، کمپنیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، تو ایک سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی کمپنی میں معاہدہ کیا ہے کہ دیکھو بھائی سودی معاہدہ میرے ٹیبل پر نہیں آئے گا، میں اس پہ کوئی سائن نہیں کروں گا، کوئی آبزرویشن نہیں دوں گا، کوئی اس پہ سفارشات نہیں دوں گا، اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ میں لے کر چلوں گا۔ تو یوں انسان جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے اس فیلڈ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اس کو بچنا ہوتا ہے۔ جو آیا سب پکڑ لیا اور سب کر لیا، نہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے کہ اگر آپ کوئی ایسی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے جو پاکستان کے خلاف بن رہی ہوتی، آپ کا دل مانتا؟ ہم محب وطن ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دل کبھی بھی نہیں مانے گا۔ اسی طریقے سے جو گناہ کے معاملات ہیں اس سے بھی ہمیں نفرت کرنی ہوگی، اللہ رب العزت کی رضا کو ہمیشہ فوقیت دینی ہوگی کہ اللہ کی رضا کس عمل کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ناراضگی کہاں پائی جا رہی ہے، کس کام میں پائی جا رہی ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ چلیں جی، اس سوال کا بھی جواب ہوا اور ایک نیا ویڈیو سوال ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں جی۔ محمد عدنان صدیق اتاری لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے میرا، میں سول انجینئر اور کنسٹرکشن سے میرا تعلق ہے۔ ہماری فیلڈ کے اندر کچھ مشینری استعمال ہوتی ہے جس کی مالیت لیٹ سپوز کے 10 لاکھ روپے ہے۔ ٹھیک، ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ میں 5 لاکھ کی وہ مشین خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان دونوں افراد میں سے ایک فرد جو ہے وہ اس مشین کو رینٹ پہ چلا رہا ہے، جیسے بھرائی کی مشین ہوتی ہے، کنکریٹ کی، اس طرح سے کوئی بھی مشین ہے۔
اب اس مشین رینٹ پہ چلانے سے اگر اس کے ارننگ پر منتھ 50,000 یا 60,000 یا 70,000 کچھ بھی ہے، اب وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ 50,000 ہمارا فکس ہے، 25,000 میں لوں گا، 25,000 تم لوگے، اس سے اوپر جو چلا رہا ہے یعنی جو محنت کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی ارننگ ہوگی وہ تمہاری، وہ فکس نہیں ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ماشاء اللہ آپ لاہور سے تشریف لائے عالمی مندی مرکز فضائے مدینہ میں، اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں، اور لاہور بھی یاد آ رہا ہے مجھے، اور ترکی بھی یاد آ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. ان کو دیکھ کے ترکیوں سے؟ ان کو دیکھ کے نہیں، ان کے پیچھے سینری لگی ہوئی ہے. اچھا. تو یہ جو مناظر ہیں وہ میں نے ترکی کی جو بڑی مساجد ہیں، ان مساجد میں جو جامع مسجد ہیں خاص طور پر، جی. اس طرح کے مناظر دیکھیں. قدیم آپ کو بنی ہوئی ہے. پھر مولانا روم کے دیس میں کرنے جا رہے ہیں. ایک مسجد جو تھی وہ تھی اپنا صلاح الدین ایوبی علیہ السلام کے دور کی بنی ہوئی تھی. تو یہ مسجد کے اندر اس طرح کی چیزیں وہاں میں نظر آئیں. دیکھیے جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے، دونوں نے پیسے ملائے، دونوں نے پیسے ملا کے مشین خریدی، کرائے پہ چلی، تو جو بھی کرایہ طے ہوگا وہ واضح ہوگا نا، غیر واضح تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے اوپر وہ ایک رکھے گا. نہیں، آپس میں تقسیم کریں، اس کو کمی بیشی کر سکتے، لیکن تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے فیصد یہ لے گا، اتنے فیصد یہ لے گا. چلیں جی، جواب پورا ہو گیا، اور ایک سوال پیدا ہو گیا کیونکہ مفتی صاحب کو کچھ یاد آ گیا تھا، اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بڑی چاہت تھی جس وقت چل رہا تھا، تو بہت اس کی ویورشپ تھی اور ایک ڈیمانڈ آ رہی تھی. وہ سب دوبارہ سے کر رہے ہیں مولانا روم کے دیس میں آپ؟ ویسے تو ہم نے آدھا ترکی ایکسپلور کیا تھا. ایکسپلور سے مراد یہ کہ ہم تو مذہبی مقامات پر گئے تھے جی. اور ایک اس سے پیر ہی جا سکے تھے، اور بہت سارے اور اولیاء اکرام کے مزارات اور حاضریاں تھیں. تو پھر 2025 میں ایکسپیکٹیشن رکھیں. مصروفیات اب تو ایسے ہو گئی ہیں کہ بس بہت مشکل ہے. وہ سب پھر تو صحیح نہ چلے، مدنی چینل کی نمائندگی بھی ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ کیونکہ اٹھنا بیٹھنا اس طرح تو ہو ہی جاتا ہے سلسلے میں، تو کچھ خیر خواہی بھی ہو جائے گی. اتنے خشک مضامین پہ آپ کام کرتے ہیں، تو 2025 میں ایک ہو جائے مولانا روم کے دیس میں، آپ جو بقیہ آدھا رہ گیا وہ بھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے یہ ہو جائے کہ مولانا کہ امام بخاری کے دیس میں، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. امام شافعی کے دیس میں، بہت سارے دیسوں، امام جعفر طیار کے دیس میں، جارڈن میں، امام شافعی مصر میں، امام بخاری سمرقند بخارا. صحیح. چلے جی، اللہ پاک ان ائمہ کے، ان اولیاء کے، ان علماء کا فیضان ہمیں عطا فرمایا. مفتی صاحب ماشاءاللہ جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہے تاریخی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے. اور بات نکلی ہے تو میں بتاتا چلوں، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں پہ آپ یہ سلسلہ دیکھ سکتے ہیں. جب یہ ویڈیوز آئی تھی اور پھر اس پہ جو کام ہوا، بہت محنت تھی، کچھ چیزیں وہاں پہ ریکارڈ ہوئیں، کچھ چیزیں یہاں پہ مفتی صاحب نے ایکسپلینیشن دی، ریکارڈنگ دی، تو بہت خوبصورت سلسلہ ہے. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، مولانا روم کے دیس میں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا پوچھا جا رہا ہے. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، کمپنی مختلف آئٹمز کے ساتھ کچھ آئٹم بطور تحفہ دیتی ہے کسٹمر کے لیے، اگر دکاندار وہ آئٹم الگ کر کے سستے داموں فروخت کرے تو کیا حکم ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک. اگر تو کمپنی مالک بناتی ہے، تحفے کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کی ملکیت میں چیز دینا، تو مالک بناتی ہے تو وہ تو مالک بن جاتا ہے، تو مالک بن کے اس سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہے. دکاندار کیا یعنی وہ چیز الگ کر دیں؟ الگ کرنے کا ہم کیوں کہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہ بیچ سکتا ہے، اگر وہ مالک بن گیا اس کا ٹھیک تو اس کو بیچ سکتا ہے. ٹھیک. سوائے اس کے کہ کوئی اور ایسا سبب ہو کہ جو بیچنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہو. جیسا کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں دوائیوں میں ناٹ فار سیل لکھا ہوتا ہے، کہ ناٹ فار سیل لکھنے سے کوئی شرعیہ کام نہیں ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے میکنزم کیا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے رہا ہو، بد شکنی نہ کر رہا ہو، بدعہدی نہ کر رہا ہو، تو یہ عناصر نہ پائے جائیں، بیان کرنے کا یہ مقصد ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. حضور، گروی مکان لے کر اس سے منافع حاصل کرنے کی کوئی جائز صورت ہو تو بتا دیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں، گروی مکان کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی کسی سے قرضہ اٹھائے، تو قرضہ اٹھانے کے بعد آپ ریڈ ایریا میں آ جاتے ہیں. قرضہ نہ دیں، کسی سے ادھار مانگ لیں، مجھے مکان چاہیے، کوئی دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. قرضے کی وجہ سے مکان کسی نے دیا کہ چونکہ تم نے مجھے قرضہ دیا ہے، میں اپنا یہ مکان تمہارے حوالے کروں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، تو یہ تو کھلا سود ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا
कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़िअतन फ़हुवा रिबा, कि जिस कर्ज पर नफ़ा उठाया जाए वो सूद है। ये जो कंटेंट और माना है इस रिवायत का, ये ठीक है, इस पर इजमा है, ये सूद है, कर्ज पर नफ़ा जो है। जो गिरवी जो चीज़ है, कैसे उसमें रियायत निकल सकती है? रियायत का तो कोई पहलू नहीं है। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल है कि कुछ दुकानदार चीज़ देते हुए कह देते हैं अगर पसंद है तो मैं वापस कर लूँगा, उसको वापस लेना ज़रूरी हो या नहीं? जज़ाकल्लाह खैर। ठीक, अगर पसंद ना आए तो वापस ले लूँगा। उसका एक दायरा होना चाहिए। 3 दिन का जो है वो ख्याल दिया गया है, ग्राहक जो है वो 3 दिन की ख्याल की बुनियाद पर सौदा करता है, तो इसका ऑप्शन तो मौजूद है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब, क्या कमीशन एजेंट के लिए भी ये ज़रूरी है कि माल उसके कब्ज़े में हो? कमीशन एजेंट के लिए हो, कमीशन एजेंट जो है वो पार्टी का एजेंट हो, एक तो ये सूरत होती है। मिसाल के तौर पर वो अगर किसी का मकान बिकवा रहा है तो उसका उस पार्टी से क्या ताल्लुक़ है, उसका एजेंट अगर वो अपने आप को शो करता है, उसका एजेंट है या नहीं है, ठीक है, यानी उससे उसका राब्ता है या नहीं है, एक तो ये सूरत है। या फिर ये है कि जो ख़रीदार है ये इसका एजेंट है, तो ख़रीदार का एजेंट है तो उसका तो काम ही है कि वो सड़क सड़क घूमे, तलाश करे, या जो भी आजकल मारूफ ज़राए हैं कि कोई ना कोई जगह तलाश करे। मालिक कैसे बनेगा ये? तो इस दूसरे कैरेक्टर में तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, पार्टी भी सामने नहीं है। और अगर पहली सूरत हाल है उसमें और भी तफसील है कि बाज़ औक़ात बेचने वाली पार्टी से तो डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन ये किसी और ब्रोकर का पार्टनर होता है और इन्होंने तय किया होता है कि हम दोनों मिलके काम करेंगे, नफ़ा आपस में तकसीम करेंगे, जो तुम्हें लिंक मिले तुम ले आओ, मुझे मिलेगा मैं ले आऊँगा। तो यूँ ये अपने उस पार्टनर के ब्याह पर जो है वो ऑफ़र दे रहा होता है। तो मालिक होना इसका ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि जो ताल्लुक़ है वो होना चाहिए। अगर ख़रीदार का एजेंट है तो ख़रीदार की तरफ से काम कर रहा हो, और फ़रोख्त करने वाले का है तो उसकी तरफ से अपनी तफ़सील के मुताबिक उसके लिए काम कर रहा हो। ठीक, मुझसे भी कमीशन पे इन्होंने कहा, कब्ज़े की बात की, तो कमीशन वाले के लिए तो आपने फरमाया कि इसका कब्ज़ा या मालिक होना ज़रूरी नहीं है। ये जो वकील बना देते हैं बाज़ औक़ात, यूँ भी होता है ना भाई ये मेरे मामलात देखेगा, तो उसका भी कब्ज़ा या इस तरह की चीज़ ज़रूरी नहीं है? क्या मामला देखेंगे? वकील तो आज दूसरे मामले में बन सकता है आदमी। ठीक है, क्या मामला देखेंगे? सवाल ये पैदा है ना। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ अब मिसाल के तौर पर भाई ये मेरे जो है ना कुर्बानी का वकील है, अब कुर्बानी के जानवर कहीं और खड़े हुए हैं, इसका काम इतना है कि ये इजाज़त देगा, हाँ भी ठीक है इजाज़त है। ठीक, तो वकालत का दायरा महदूद, वसी, कम, ज़्यादा, वकालत मुतलका, वकालत मुक़य्यदा, एक मास्टर वकालत होती है, मतलब मास्टर एजेंसी जो है एग्रीमेंट होता है, तो वो इजाज़त आम्मा की सूरत होती है। तो यूँ बड़ा वसी बाब है। चले, इस सवाल का जवाब हुआ, लेकिन प्रोग्राम अहकाम तिजारत ख़त्म होने जा रहा है। ख़त्म होने से मुराद ये एपिसोड जो है हमारी एंड की तरफ जा रही है, लेकिन अब इंशाल्लाह अभी कुछ देर के बाद 9 बजे आप मुल्तान से बराह रास्त देख सकेंगे अहकाम ज़कात के उन्वान से प्रोग्राम, जिसमें मुफ्ती साहब इंशाल्लाह ज़कात के हवाले से प्रेजेंटेशन भी देंगे, तफसील भी बयान करेंगे, उसकी वजाहतें भी करेंगे, बहुत सारे मसाइल सीखेंगे और सवालात के हाज़रीन के सवालात के भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह मदनी चैनल के कॉल सेंटर के नंबर पर आप भी अपना सवाल भेज सकते हैं, मुमकिन हुआ तो शामिल सिलसिला किया जाएगा और बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। मुफ्ती साहब जवाब इरशाद फरमाएंगे। ज़कात एक ऐसा उन्वान है कि बहुत सारे मुसलमान इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कुछ देने वाले होते हैं, कुछ लेने वाले होते हैं, कुछ ज़कात लेकर किसी को पहुँचाने वाले होते हैं। इन सब को ये मसाइल सीखने चाहिए, अहकाम सीखने चाहिए। बहुत बड़ी तादाद तो वो होगी जिसके ऊपर ज़कात के अहकाम सीखना फ़र्ज़ है, और ये जो प्रोग्राम शुरू होगा तो फ़र्ज़ उलूम ही से शुरू होगा। ज़कात के हवाले से देखना ना भूलिएगा। अभी कुछ देर के बाद रात 9 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चा अमानतदार ताजे मुझे को तू या रब बना। सच्चा अमानतदार ताजे मुझे को तू या रब बना। तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।